فلانا بھی کافر تھا، فلانا بھی کافر۔ کسی کو برا مت کہو، کسی کو بھی برا، بلکہ یہ تو مسلمان ہے نا۔ میرے نبی نے کفار کو کیا گالیاں دے کے کلمے پڑھائے ہیں؟ یہ 1.25 لاکھ جو صحابہ جنہوں نے کلمے پڑھے ہیں نبی کے، یہ تو پہلے دشمن تھے میرے نبی کے۔ میں بارہا یہ تذکرہ کرتا ہوتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ صحابی ہیں۔ آپ کی صحابیت پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب یروشلم فتح ہوا تو آپ یروشلم میں پہنچے کہ عبیدہ بن جراح نے آپ کو بلایا تھا، آپ جب آئے تو آپ کا غلام بھی ساتھ تھا۔ غلام قد چھوٹا سا، دانت باہر نکلے ہوئے، ہاتھ موٹے موٹے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ۔ تو وہاں پہ یروشلم میں عبیدہ بن جراح نے بتایا تھا کہ ہمارا امیر المومنین، ہمارا خلیفہ ایسا ہے، قد اونچا، رنگت گوری، زبان کرخ، غصے والے ہیں، کرخ زبان۔ تو وہ آ رہے ہیں تو لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھی سواری کے اوپر کہ وہ عمر بن خطاب سواری پہ آئے گا، کہ جب آپ آئے تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، چھوٹے قد والا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والا، دانت باہر نکلے ہوئے، کالا سیاہ رنگ۔ حضرت عبیدہ بن جراح سے وہ نئے جو مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے یہ ہمارا خلیفہ ہے، تو ان کا کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا امیر المومنین آئے گا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا جو پیدل چلتا آ رہا ہے ہمارا امیر المومنین وہ ہے، جو سواری پہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو غلام ہے۔ وہی عمر بن خطاب بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تلوار لے کے مصطفیٰ کو قتل کرنے آئے۔ مسلمانوں میں صرف سبق کے لیے بتاتا ہوں، صحابہ نے تو کلمے پڑھے ہیں تو تب ان کے جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور جنہوں نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں تم ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ جو مادر ذات یعنی کہ ماں کی طرف سے بائی گفٹڈ، گاڈ گفٹڈ کلمہ گو ہے، مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور ان پر تو کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ بریلوی کافر، دیوبندی کافر، وہابی کافر، شیعہ کافر، سارے مسلمان ہیں۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے سارے مسلمان ہیں، کسی کو کافر مت کہو۔ اس لیے آج کا پیغام آپ تک جو پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ امت واحدہ ہے، مسلمان امت واحدہ ہے۔ یہ وہ امت واحدہ ہے کہ جس کو لذت دین مصطفیٰ ملی ہے، اللہ کے نبی کے دین کی لذت ملی ہے۔